السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فہل ينظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا؟ یعنی قیامت کی علامات کو دیکھ کر نصیحت حاصل کی جائے۔ سورۃ الجاثیہ میں اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ خسارے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ پائیں گے۔ زمین و آسمان سب کے سب اللہ نے پیدا کیے اور وہی ان کا مالک ہے، اور وہی قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ تو جو لوگ قیامت کے دن کو نہیں مانتے، اس کی تیاری نہیں کرتے، سبق نہیں لیتے، وہ قیامت کے دن سراسر خسارے میں ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ علامات قیامت کبریٰ پڑھیں گے، یعنی قیامت قائم ہونے کی بڑی بڑی نشانیاں، جب بالکل قیامت قائم ہونے کے قریب آ جائے گی۔ قیامت کی بڑی علامات کا تعارف اس طرح کروایا جاتا ہے کہ یہ ایسی بڑی علامات ہیں جو معمول سے ہٹی ہوئی ہیں، اور جو اس بات کا اعلان کرتے ہوئے ظاہر ہوں گی کہ دنیا کا خاتمہ اور قیامت کا قائم ہونا بس اب قریب ہی ہے۔ اور اب تک ان علامات میں سے کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی، اور یہ نشانیاں جب ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو لگاتار شروع ہو جائیں گی، ایک کے بعد ایک، یعنی ایک نشانی کے بعد دوسری نشانی فوراً ظاہر ہو جائے گی، اور ان کے درمیان لمبی مدت کا فاصلہ نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے لڑی ٹوٹنے سے اس کے من کے پے در پے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کبھی آپ نے تسبیح ہار ٹوٹتا ہوا دیکھا ہوگا کہ ایک ذرا سے کوئی اس میں سے کٹ لگے تو پھر صرف ایک من کا نہیں ٹوٹتا، ایک کے بعد ایک لڑی گرنے لگتی ہے۔ ایسے ہی علامات قیامت یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ نمودار ہوں گی۔ تو قیامت کے قریب ہونے کی 10 نشانیاں ہیں۔ سنن نبی داؤد میں ان کی تفصیل آتی ہے۔ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے سائے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے قیامت کا ذکر کیا اور ہماری آوازیں بلند ہوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی مشرق سے روز طلوع ہوتا ہے لیکن جب مغرب سے طلوع ہوگا۔ نمبر 2، دابۃ الارض، جانور کا نکلنا۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج کا ظہور۔ نمبر 4، دجال کا خروج۔ نمبر 5، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آمد۔ نمبر 6، دخان یعنی دھواں۔ نمبر 7، 8 اور 9، 3 جانب سے زمین کا دھنس جانا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ اور نمبر 10، ان سب کے آخر میں یمن سے یعنی وسط عدن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر میں چلا لے جائے گی، علاقہ شام کی طرف ان کو جمع کرے گی۔ قیامت کی علامات کی یہ ترتیب جو ہے، یہ متعدد احادیث میں جو چیزیں نظر آتی ہیں مختلف طرح ہیں، یعنی ان کی یہ ترتیب نہیں ہوگی جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہے۔ نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے لیکن ترتیب نہیں بتائی گئی۔ بہرحال اس میں علماء نے کچھ اجتہادات کیے ہیں، مختلف احادیث کو اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ایک علامت کا ذکر کیا ہے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے آخری نشانی ہر جگہ آگ کا نمودار ہونا ہی ہے۔ جہاں تک سب سے شروع ہونے والی علامات اور اس کے بعد دیگر آنے والی علامات ہیں، تو اس میں بھی علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ بعض نے ان کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم زمینی علامات ہیں، جن میں سب سے پہلے دجال ہوگا۔
دوسری قسم آسمانی علامات ہے جن میں سب سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جیسے کہ حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں۔ کچھ اور علماء ہیں جیسے امام طیبی ہیں تو وہ کچھ یوں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی تقسیم، کچھ علامات قیامت کے قریب آنے پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے پہلی علامت دجال کا ظہور ہے، اور دوسری کچھ علامات قیامت قائم ہونے پہ دلالت کرتی ہیں، ان میں سے پہلی علامت دھوئیں کا ظاہر ہونا ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ التذکرہ میں کہتے ہیں کہ تمام نشانیوں میں سے پہلی نشانی دجال کا ظاہر ہونا ہے، یعنی جب دجال ظاہر ہو جائے تو سمجھو کہ اب قیامت بہت قریب آ گئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ہے، پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، پھر جب اللہ ان کو ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر کے ہلاک کر دے گا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کرے گا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ تقریباً 25 سال دنیا میں رہیں گے، شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر طبعی موت مریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے زمین یاجوج ماجوج سے خالی ہو جائے گی اور لوگوں میں مدت لمبی ہو جائے گی، دین کا اکثر حصہ ختم ہو جائے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت تو سب لوگ اسلام پر قائم ہو جائیں گے، وہ صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو ہلاک کریں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کیا ہوگا کہ لوگ اپنی عادات کی طرف دوبارہ لوٹنے لگیں گے اور کفر اور فسق کے نئے نئے کام ایجاد کر لیں گے۔ یعنی یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ تجدید دین کے لیے ایک بندے کو اٹھاتا ہے اور وہ بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور اس بندے کے فوت ہونے کے بعد پھر لوگ نئی نئی بدعات ایجاد کر لیتے ہیں۔ خود جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں بدعات ایجاد ہو گئی۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دعوت الارض آئے گا جو کافر اور مومن میں فرق کر دے گا، تاکہ کافر اپنے کفر سے رک جائیں اور فاسق اپنے فسق سے باز آ جائیں، اور وہ جس فسق اور نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور اس سے رک جائیں۔ پھر جانور ان سے غائب ہو جائے گا اور ان کو مہلت دی جائے گی۔ پھر جب وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے تو سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور اس کے بعد کسی کافر و فاسق کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نشانی ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ایک طرح سے خوف بھی دلائے گی، ان کو یاد دلائے گی کہ قیامت آنے والی ہے۔ پھر شاید کچھ لوگ سمجھ جائیں اور پھر دوبارہ وہی حالات ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نشانی دکھائے گا، پھر ایک اور نشانی دکھائے گا۔ لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی، اور اللہ کا کلام اور شرعی احکام اٹھا لیے جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب عبادت ہی ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ زمین پر لمبی عمر لوگوں کو باقی نہیں رہنے دے گا۔ بعض علماء نے اس طرح اس بات کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلی علامت جو بڑی بڑی علامات میں سے ہے وہ دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ دجال کے بارے میں پڑھیں گے۔ دجال کا لفظ جو ہے یہ دجل سے ہے۔ دجل کہتے ہیں خلط ملط کرنا، مکس اپ کرنا، معاملے کو گڈمڈ کرنا۔ اور دجل اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی معاملے کو خلط ملط کرے اور ملمہ سازی کرے، یعنی چیزوں کو کچھ سے کچھ بنا کر دکھائے۔ اور دجال بہت زیادہ ملمہ سازی کرنے والے، یعنی چیز اصل میں کچھ ہے اور اس کے اوپر کچھ ملمہ سازی ایسے کی گئی کہ وہ کچھ اور ہی نظر آنے لگ گئی۔ تو دجال بہت زیادہ ملمہ سازی کرنے والے اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا شخص بہت کثرت سے جو جھوٹ بولتا ہے اور معاملات کو بہت زیادہ خلط ملط کر دیتا ہے۔ تو بہرحال مسیح الدجال اس کو کہا جاتا ہے، اور کذاب بھی کہا جاتا ہے۔ دجال کا ایک معنی کذاب بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولے گا اور لوگوں پر معاملات کو خلط ملط کرے گا، اپنے کفر کو چھپائے گا۔ اس کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ تو ابن جریر کہتے ہیں جہاں تک لفظ مسیح کا تعلق ہے تو یہ فعیل کے وزن پر ہے، مسیح فعیل، اور اصل میں یہ ممسوح تھا۔ فعیل کا ایک معنی مفعول بھی کیا جاتا ہے نا، ایک فاعل کا اور ایک مفعول کا۔ تو مسیح کا لفظ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دجال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ امام ابن عبد البر اپنی کتاب التمہید میں کہتے ہیں کہ جہاں تک مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے تو ان کے نام کے اشتقاق کے متعلق ابن انباری نے اہل لغت کے 5 اقوال بیان کیے۔ نمبر 1، مسیح بمعنی سیاحت کرنے والا، کیونکہ وہ زمین میں چل پھر کے تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ مسح الارض، یعنی زمین کو عبور کرتے رہتے تھے۔ مسیح کا معنی چپکے پاؤں والا بھی کہا جاتا ہے، فلیٹ فٹ جس کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو اس لیے مسیح کہا جاتا ہے کہ وہ چپکے پاؤں والے تھے،
ان کے پاؤں کے نیچے خمدار حصہ نہیں تھا، فلیٹ فٹ تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو ان کے جسم پر روغن کی مالش کی گئی تھی، جیسے عام طور پہ بچوں کو مالش وغیرہ کرتے ہیں. تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ مسیح کا معنی ہے ہاتھ پھیر کر مسح کر کے بیماری دور کرنے والا، کیونکہ وہ بیماروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کو شفا ہو جاتی تھی اللہ کے اذن سے. چوتھا معنی یہ کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ سچا انسان. اور مسیح دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بھی زمین میں سیاحت کرتے ہوئے زمین کو عبور کرے گا. کوئی قریہ بستی شہر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں دجال نہ پہنچے، ہر جگہ جائے گا. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، مسح کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، یعنی اس کی ایک آنکھ مٹائی گئی ہوگی، ایک آنکھ نہیں ہوگی، کانا ہوگا، اور ایک آنکھ جو ہے وہ ابھری ہوئی ہوگی. اور تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس کے پاؤں کے تلوے بھی چپکے ہوئے ہوں گے. اور چوتھا معنی یہ کیا گیا کہ بہت زیادہ گمراہ کرنے والا. اہل علم کہتے ہیں کہ مسیح کا لفظ بہت زیادہ سچے شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بہت زیادہ گمراہ اور کذاب شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اور مسیح دجال جو ہے بہت زیادہ گمراہ اور کذاب ہے، یعنی یہ گمراہی کا مسیح ہے. اس کو کچھ معمول سے ہٹی ہوئی نشانیاں دی جائیں گی اور انہی کی وجہ سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، جیسے بارش کو برسانا، نباتات اگا کر زمین کو زندہ کرنا اور دیگر ایسی معمول سے ہٹی ہوئی چیزیں وہ کرے گا جو عام لوگ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مسیح پیدا کیے اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. دجال زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، عمران بن حسین کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے زیادہ کوئی بڑا فتنہ پیش نہیں آیا. یعنی سب سے بڑی مصیبت ہوگی زمین والوں کے لیے، سب سے بڑی ٹرائل ہوگی. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تو لوگوں کو خطبہ دیا، مسیح دجال کا تفصیلی ذکر کیا. یہ کب کیا؟ حجۃ الوداع میں. یہ حجت لفظ نہیں، حج ہے، حجہ. پھر فرمایا اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو ڈرایا تھا اور ان کے بعد بھی تمام انبیاء ڈراتے رہے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ جو تھے وہ مسیح دجال کے ذکر سے خوف کھاتے تھے. صحابیات بھی، ازواج مطہرات دجال سے ڈرتی تھیں. مسند احمد کی روایت میں حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی. آپ نے مجھ سے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دجال کا خیال آ گیا تو میں رونے لگ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دجال میری زندگی میں نکل آیا تو میں تمہاری اس سے کفایت کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھو کہ تمہارا رب عز و جل کانا نہیں. یعنی چونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو ایسی ایسی ان یوزول چیزیں دکھائے گا کہ لوگ اس سے متاثر ہو کر اس کو خدا سمجھ بیٹھیں گے. تو یہی سب سے بڑا فتنہ ہے کہ انسان کے ایمان کی آزمائش ہوگی دجال کے ذریعے. تو تم یہ نشانی یاد رکھنا کہ جو ایک آنکھ سے کانا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، خدا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے تم اس کو رب نہیں ماننا. تو جو اس کو رب نہیں مانے گا اس کے ساتھ وہ برا معاملہ کرے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایمان بچ جائے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے مسیح دجال کو یاد کیا تو مجھے نیند ہی نہ آئی، یعنی اتنا خوف محسوس ہوا. صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس طرح پریشان مت ہو، اگر اس نے میری زندگی میں خروج کیا تو اللہ میرے سبب سے تمہیں اس سے کفایت کرے گا، یعنی میں خود اس کا مقابلہ کر لوں گا. اور اگر اس نے میری وفات کے بعد خروج کیا تو اللہ نیک لوگوں کے سبب سے تمہیں اس سے کفایت کرے گا. پھر فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں. یقیناً وہ کانا ہے اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے. وہ زمین میں چلے گا اور زمین اور آسمان تو اللہ کی ملکیت ہے. خبردار رہو دجال کی دائیں آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہے، یعنی جیسے انگور ہوتا ہے گرین انگور، تو اس طرح وہ آنکھ باہر نکلی ہوئی ہوگی. پھر یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دجال کا خروج ہوگا، کیونکہ آپ کی امت آخری امت ہے اور اسی میں ہی یہ خروج ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یخرج الدجال فی امتی، کہ دجال میری امت میں نکلے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر شخص کو خود اس کا مقابلہ کرنا ہوگا.
نواس بن سمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں، اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو تمہارے بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میری موجودگی کے علاوہ ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی فرمائے گا، یعنی جو دجال کے سامنے ڈٹ گیا اور اس کی باتوں میں نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کفایت کریں گے۔ پھر اسی طرح اس کی جو نشانیاں ہیں اور آنکھ کے علاوہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ بات دجال سے بھی زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کو اس سے بھی زیادہ جانتے تھے، یعنی جتنا دجال اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ بات دجال سے بھی زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے ساتھ بہتی ہوئی 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک دیکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ کی ہوگی، جیسے بہتی آگ چلی جا رہی ہو۔ دجال کے آنے کے بعد نیک اعمال کرنا، ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی ایسے آدمی کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل کمایا ہو تو وہ بھی فائدہ نہ دے گا، یعنی اگر پہلے سے کوئی ایمان نہیں لایا ہوا اور نیک عمل نہیں کرتا اور دجال کو دیکھ کر کرنا شروع ہو گیا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 سورج کا مغرب سے نکلنا، اس کے بعد بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2 دجال کا نکلنا، اور نمبر 3 دابت الارض یعنی زمین سے جانور کا نکلنا۔ استاذہ جی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ مقابلہ کیسا ہوگا انسان کا اور دجال کا؟ وہ جب کچھ کرنے کو کہے گا کہ مجھے خدا مانو اور نہیں مانیں گے تو وہ قتل کرے گا، یا اس کے ساتھ ایک سو کالڈ جنت اور جہنم ہوگی تو وہ انسان کو جہنم میں پھینکے گا تو وہ اس کے لیے اصل میں جنت بن جائے گی۔ تو بے شک پھینکتا ہے تو پھینک دے، نہ پھینکتا تو پھینک، ڈرنا نہیں ہے ایمان والے کو، بالکل دیٹس اوکے، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا ہے۔ میرا سوال ہے کہ مسیح کیا اس کو ویسے ٹائٹل دیا جائے گا؟ ہر ٹائٹل ہے اس کا، اچھا ویسے ہی مطلب جیسے مسیح الدجال، ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، وَنَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ استاذہ جی میں سوچ رہی تھی کہ صحابہ اور صحابیات اتنا ڈرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یقین تھا۔ ہم آج سنیں گے، ہمیں کسی کو، مجھے تو کم از کم ایسا نہیں کہ نیند نہیں آئے گی دجال کے ڈر سے، کیونکہ ہمارے یقین کا لیول ہی وہ نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ سے یقین کی بات۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور وحی کی صداقت پر اس درجے کا یقین نہیں رکھتے نا کہ واقعی ایسے ہونے والا ہے۔ استاذہ بہت سے ویوز آتے ہیں دجال کے بارے میں، اکثر کہا جاتا ہے کہ نہیں دجالی سسٹم ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ آج کل فون جو ہے وہ دجال ہیں، یہ سب مطلب ساری من گھڑت باتیں ہیں، اسی لیے صحیح احادیث کی روشنی میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دجال اصل میں ہے کیا۔ میں تیاری کر رہی تھی تو مختلف اسکالرز وغیرہ کو سن رہی تھی اور لوگوں کو کہ کیا کہتے ہیں دجال کے بارے میں، کیونکہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اس میں، اور طرح طرح کے انہوں نے ذہن میں باتیں رکھی بھی ہوتی ہیں۔ برمودا آئی لینڈ کے بارے میں کہ دجال وہاں ہے، اور پھر اسی طرح کی کئی چیزیں، بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس پر، اور دجالی میڈیا اور دجالی فتنہ اور دجالی سسٹم، تو یہ سب مین میڈ فلسفے ہیں۔ دجال ایک شخص ہے جو باقاعدہ نکلے گا، اور اس کی ڈسکرپشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بلکہ اگلی حدیث میں مزید ڈسکرپشن بھی آ رہی ہے۔ تو یہ جتنا وہ ہے اور جو وہ ہے اتنا ہی ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، باقی لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی دین کے معاملات میں جو غیب کے معاملات ہیں ان میں ہم اپنی عقل اور اپنے امیجنیشن کو تو شامل کر ہی نہیں سکتے۔ دجال جب آ جائے گا اور پھر اس کے بعد جو لوگ اچھے عمل کریں گے وہ ایکسپٹ نہیں ہوں گے، جو پہلے سے نہیں کرتے ہوں گے، جو نہیں۔ تو فار ایگزامپل سے ایمان کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، رائٹ؟ سے یور مڈل ایمان مسلم، اور پھر آپ نے دجال دیکھا اور پھر آپ کو اور زیادہ یقین آیا کہ ہاں لیکن کسی نہ کسی درجے پر تو تھے۔ اگر جو پہلے سے ایمان نہیں لایا وہ اب ایمان لائے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا ایمان لا کے نیک کام کرنے کا، لیکن وہ جو پہلے سے ایمان لایا ہوا ہے وہ کسی بھی درجے پر ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، تو وہ اگر بعد میں بھی کرے گا تو انشاءاللہ ایکسیپٹیبل ہوگا۔ استاذہ جی یہ کہتے ہیں کہ زندہ اور مردہ دونوں کے اوپر کیا یہ فتنہ آئے گا؟ جیسے ہمیں اپنے لیے ورڈ ہونا چاہیے یا بچوں کے لیے، یا
ڈر تو لگتا ہے، پتہ ہے کہ اسٹیجنگ سٹارٹ ہو گئی ہے دجال کے آنے کی. کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہمیں نہیں معلوم کہ آج آ جائے گا یا 100 سال بعد آئے گا یا 1000 سال بعد آئے گا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں، مردوں کو تو کچھ نہیں کہے. مردے کا زیادہ یہ آتا ہے کہ وہ کسی مردے کو یعنی کہ زندہ کر کے دکھا دے گا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے نا. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. جی، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر میرے وقت میں بھی اس کا خروج ہو گیا، یا صحابیات تھی، اور آپ دیکھیں کہ 1400 سال سے اوپر گزر چکے ہیں. تو I mean for us to assume anything, any time frame is wrong. ہم نہیں کر سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے آج ہو جائے یا 10,000 سال بعد ہو، ہمیں کچھ نہیں پتا. بس اصل میں یہ ہے کہ انسان ایمان کو تھام لے. کچھ بھی زندگی میں گزرتا رہے لیکن اپنا ایمان جو ہے اس کو سب سے قیمتی متاع سمجھے. استاد جی بس ایک بات ایڈ آن کرنا چاہ رہی تھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا بالکل ان کو علم نہیں تھا، جیسے انہوں نے کہا کہ اگر میرے سامنے آ گیا، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا. اور دوسرا یہ کہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ کلیئر اس کی نشانی بتا دی کہ وہ کانا ہوگا، جیسے پوری دونوں آنکھیں سلامت نہیں ہوں گی. تو یہ کتنی بڑی بڑی نشانی ہے. بالکل بڑی نشانی، یعنی رب کانا نہیں، کیونکہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. دجال کہاں ہے، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے. دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور وہ اپنے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے. یہ بات ہمیں ایک طویل حدیث سے پتہ چلتی ہے. فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا دینے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا نماز کی جماعت ہونے والی ہے. پس میں مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، اور اس حال میں کہ میں عورتوں کی صف میں تھی جو مردوں کی پشتوں سے ملی ہوئی تھی. یعنی بالکل آگے مرد کھڑے تھے اور میں ان کے پیچھے تھی. مسجد چھوٹی سی تھی نا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے. پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب دینے یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا. میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے، پس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے سے ہی بتا چکا ہوں. تمیم داری عیسائی تھے، مسلمان ہوئے تو انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائی ہیں جو بالکل وہی ہیں جو تمہیں بتا چکا ہوں. تمیم داری نے مجھے خبر دی کہ وہ لخم اور جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے، پس انہیں 1 ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہی. پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے، یعنی کہ جا کہیں رہے تھے لیکن ہوائیں مخالف سمت تھی یا اس قسم کی تھی کہ کشتی بس دھکے ہی کھاتی رہی. 1 مہینے تک کوئی ڈائریکشن نہیں پکڑ رہی تھی. پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے. تو وہاں انہیں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا. بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ وہ نہ پہچان سکے، یعنی اتنے اس کے اوپر بال تھے کہ وہ شکل نظر نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا تیری ہلاکت تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں. جساسہ کہتے ہیں اس کو جو بہت زیادہ جاسوسی کرے. انہوں نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا اے قوم اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے. یعنی جواب دینے کے بجائے کہا میرے ساتھ چلو، گرجے میں چلو. جب اس نے ایک آدمی کا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ وہ کہیں شیطان ہی نہ ہو، پس ہم جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے. وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا. اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا کہیں نہ دیکھا تھا. اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. یعنی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے لے کے ٹخنوں تک زنجیروں میں جکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے. ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت تو کون ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو. اس نے بھی جواب نہیں دیا، پہلے سوال شروع کر دیے. انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے، پس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، پس موجیں 1 مہینے تک ہم سے کھیلتی رہی، پھر ہمیں تمہارے جزیرے تک پہنچا دیا. پس ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرے کے اندر داخل ہو گئے تو ہمیں بہت موٹے اور گھنے بالوں والا جانور ملا جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہ جاتا تھا. ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں. ہم نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا گرجے میں اس آدمی کی طرف جاؤ کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے. پس ہم تمہاری طرف جلدی سے چلے اور ہم گھبرائے اور اس سے پرامن نہ تھے کہ وہ شیطان ہو.
اس نے کہا مجھے بیسانہ کے باغ کے بارے میں بتاؤ. ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کی کھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہم نے اس سے کہا کہ ہاں وہاں پھل آتا ہے. اس نے کہا عنقریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے. پھر کہنے لگا مجھے بحیرت طبریہ کے بارے میں خبر دو. یہ ہم نے پیچھے یاجوج ماجوج کے سلسلے میں پڑھا تھا. ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا اس میں پانی کثرت کے ساتھ موجود ہے. اس نے کہا عنقریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا. یاجوج ماجوج پی جائیں گے نا تو زمین خشک ہو جائے گی. اس نے کہا مجھے زغرہ کے چشمے کے بارے میں بتاؤ. زائی کے ساتھ زے زغرہ. ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس چشمے میں وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں. پھر اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو. اس نے کہا کیا خبر دیں؟ تو ہم نے بتایا اس کو کہ وہ مکہ سے نکلا ہے اور یثرب یعنی مدینہ میں آیا ہے. اس نے کہا کیا عرب کے لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اسے خبر دی کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں. یعنی ہم نے اسے خبر دی پھر اس شخص کو کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے آس پاس کے علاقوں پہ غالب آ گئے اور انہوں نے اس کی اطاعت کی ہے. اس نے کہا کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا. اس نے کہا ان کے حق میں یہ بہتر ہے کہ وہ اس کے تابعدار ہو جائیں اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں. عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی. پس میں نکلوں گا اور زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی پہ اتروں گا مکہ اور مدینہ کے علاوہ، کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا جائے گا. جب میں ان دونوں میں سے کسی میں داخل ہونے لگوں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے مجھے روک دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو ممبر پر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے. کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی ہے کہ وہ اس حدیث کے موافق ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کیا تھا. آگاہ رہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں، اسپیسیفک بات نہیں کی شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے. وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے. اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا. تو بہرحال یہ باتیں بھی ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ دجال جو ہے وہ زندہ ہے، جکڑا ہوا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس کو نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی. لیکن ابھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس سمندر کے کس جزیرے کے اندر بند ہے، اللہ عالم. لیکن بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی صداقت بھی ہوئی. تمیم داری کی یہ روایت جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دجال کے حلیے کے بارے میں چند باتیں ہیں. سب سے اہم نشانی کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. صحیح بخاری میں آتا ہے، ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں تمہیں ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ اس سے پاک ہے. اور یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اس کو اپنا الہ مان لیں گے، تو جو کہ غلط کریں گے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا، اگر ہلاک ہونے والے ہلاک ہونے لگیں گے تو تم یاد رکھنا کہ تمہارا رب تعالیٰ کانا نہیں. ہلاک ہونے سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی اپنا ایمان کھو دیں گے اور دجال کے پیچھے لگ جائیں گے. پھر اسی طرح انگور کی طرح پھولی ہوئی آنکھ اور گھنے بال ہوں گے. مسند احمد کی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی، یعنی باہر نکلی ہوئی ہوگی. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، لیکن دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی. ایک روایت میں ہے وہ گھنے بالوں والا ہوگا. مسند احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آنکھ شیشے کی طرح ہوگی. ابی ابن کعب سے روایت ہے،
کہ آپ نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ سب شیشے کی طرح محسوس ہوگی، جیسے کوئی شیشے کی چیز آنکھ پہ رکھی ہوئی ہے. یہ اس کی خاص علامت ہے. وہ نوجوان ہوگا، گھنگریالے بالوں والا ہوگا. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، نواس بن سمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا دجال نوجوان، گھنگریالے بالوں والا اور پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات کو کعبہ کے پاس خواب میں ایک شخص کو دیکھا، سخت اور مڑے ہوئے بالوں والا جو داہنی آنکھ سے کانا تھا. یعنی خواب میں آپ کو دکھایا گیا. اسے میں نے ابن قطن سے سب سے زیادہ شکل میں ملتا ہوا پایا. کوئی ایک شخص تھا جس کا نام ابن قطن تھا. وہ ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، یعنی کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے چل رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ دجال ہے. یعنی خواب میں آپ کو وہاں دکھایا گیا، لیکن جب وہ اصل میں آئے گا تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. خواب کی بات اور آپ اس میں کنفیوز نہ ہو کہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے تو اب طواف کیسے کر رہا ہے. تو یہ خواب دکھایا گیا تھا. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب کے ذریعے دکھایا جاتا تھا وہ اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو اس کا حال حلیہ بتا سکیں، واضح کر سکیں. پھر یہ ہے کہ قد کا بہت لمبا نہیں ہوگا. ویسے وہ بھاری بھرکم ہوگا لیکن قد لمبا نہیں ہوگا. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کا قد لمبا ہو لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کوئی تبدیلی کرے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے تمہیں دجال کے متعلق بہت کچھ بتایا ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم نے اسے سمجھا نہ ہو. یاد رکھو مسیح دجال پست قد، باہر کو نکلی ٹیڑھی پنڈلیوں والا ہے، یعنی باہر کی طرف جیسے کرو ہوتا ہے. بہت گھنگریالے بالوں والا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ مٹی ہوئی ہوگی، نہ تو ابری ہوگی نہ بالکل اندر گھسی ہوئی ہوگی، ممسوح. پھر اگر تم اس کو پہچاننے میں شبہ کرو تو جان رکھو کہ بے شک تمہارا رب کانا نہیں. پھر ایک اور علامت یہ بتائے گی کہ رنگ سفید ہوگا، سر سانپ کی طرح ہوگا. مسند احمد کی روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دجال کے متعلق فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، سفید چمکتا ہوا رنگ ہوگا اس کا، اور اس کا سر سانپ کی طرح محسوس ہوگا. یعنی جسم زیادہ بھاری ہوگا تو سر اوپر اس کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا. اگر آپ سانپ کو امیجن کریں، کوبرا وغیرہ کو جیسے، تو پیچھے سے وہ بڑا ہوتا ہے اور اوپر سے ذرا چھوٹا. دجال یہودی ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی. دجال کی اولاد نہیں ہوگی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابن سیاد نے مجھ سے کچھ باتیں کہیں، یہ یہودیوں میں سے ایک شخص تھا، جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی. اس نے کہا میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی ہے کہ میں دجال نہیں ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول کے صحابہ پتہ نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو اب مسلمان ہوں؟ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. آپ نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں اور میری تو اولاد ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے دجال کا مکہ میں داخلہ حرام کیا لیکن میں نے تو حج کر رکھا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتا رہا حتیٰ کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پہ یقین کر لیتا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی پہچانتا ہوں. لوگوں نے ابن سیاد سے پوچھا تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ اس نے کہا اگر مجھے بنا دیا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا، کیونکہ اس کو پاور اتنی دی جائے گی اور اتنی کچھ نشانیاں. بہرحال ناسمجھی کی بات ہے. تو ابن سیاد جو ہے یہ مدینہ کا رہائشی تھا، نوعمر تھا، کاہن تھا اور یہودی تھا، اور اس میں کچھ ایسی سمٹمز تھی کہ جس کی وجہ سے صحابہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا کہ شاید یہی دجال نہ ہو. لیکن دلائل سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا بلکہ ایسا شخص تھا جس میں دجال کی کچھ علامتیں پائی جاتی تھی. وہ پہلے یہودی تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہو گیا تو اس کو تابعی کہیں گے، صحابی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے حالت اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. بہرحال دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، کافر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان بین عینیہ مکتوب کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے. اور ایک روایت میں ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، جس سے لفظ کفر بنتا ہے، جیسے روٹس لکھتے ہیں نا الگ الگ، کاف فا را. ہر مومن اور جو بھی دجال کے عمل کو ناپسند کرے گا کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا، یعنی اس کو نظر آ جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے عمر بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دجال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے وہی پڑھ سکے گا جو اس کے عمل کو ناپسند کرے گا، یا پھر ایمان والے اس کو پڑھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے رب عز و جل کو مرنے تک ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ جب کہے گا میں اللہ ہوں یا رب ہوں تمہارا، تو اس کی یہ بات یا دعویٰ بالکل جھوٹا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب ایمان والے لفظ کافر پڑھ لیں گے۔ یعنی بعض اوقات یہ ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ ہمیں تو عربی پڑھنی نہیں آتی، تو کیا ہم پڑھ سکیں گے؟ ہاں، اگر ایمان ہے تو پڑھ لیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مسلمان پڑھ لے گا۔ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں آپ نے کہا نا کہ اس کے عمل کو جو ناپسند کرے گا، تو یہ کتنا ضروری ہے کہ کیونکہ ہم کئی مرتبہ کسی کے عمل کو دیکھتے بھی ہیں اور نہ وہ شو کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اچھا نہیں عمل لگا، یا ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اتنا ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے، کسی کو غلط کہتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی غلط تم کام کر رہے ہو، یا پھر کسی کی کوئی جب تک برائی کو دل سے برا نہ سمجھا جائے تو پھر تو ایمان وہ حدیث یاد آتی ہے نا کہ کم از کم دل میں برا جانو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے یا زبان سے نہیں۔ تو پھر کتنا ضروری ہے اس آل اوور میں کہ ایمان کا لیول اتنا ہائی ہو، کیونکہ ہم ایمان تو سب رکھتے ہیں لیکن ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے اچھے اور برے، بلکہ اپنی بھی تعویلیں کرتے رہتے ہیں، کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر توبہ نہیں کرتا نا انسان، اگر غلطی ہو جائے اور اس کو وہ غلطی سمجھے ہی نہ تو پھر تو توبہ بھی نہیں کرتا۔ السلام علیکم استاذہ، مجھے یہ تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ دجال انسان ہے اور وہ تب سے زندہ ہے ابھی تک، جی زندہ رہے گا؟ اللہ تعالیٰ جس کو جب تک چاہے زندہ رکھ سکتا ہے، لیکن وہ انسان میں شامل، جیسے نوح علیہ السلام کی 1000 سال عمر تھی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دجال کو کئی ہزار سال عمر بھی دے سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ استاذہ جیسے پہلے ہی ہم کہتے ہیں کہ غیب پر ایمان، مومنین جو فلاح پانے والے ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بالکل، تو کتنا زیادہ اسٹرانگ ایمان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو استاذہ اس کو ایمان کا ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں ہمارے دجال کا آنا؟ جی بالکل، اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری آیات دجال کے فتنے سے بچانے والی ہیں، اور پھر سورۃ الکہف میں جو اہل کہف کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کا رخ کیا تھا۔ استاد جیسے بھی آپ نے فرمایا نا کہ کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، بس یہ پتا کہ ہے، تو بالکل ایسے ہی یاجوج ماجوج بھی میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ ان کے بارے میں بھی ہمارا یقین ہے کہ وہ ہیں، دیوار بنائی گئی اور پورا ہوا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ ایگزیکٹلی کہاں ہے اور کس طرح سے۔ تو یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ زمین کے کچھ حصوں کی کھدائی ہو تو وہاں لاکھوں کی تعداد میں چیونٹیاں نکل آتی ہیں، اور اوپر سے کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اندر پوری پوری کالونیاں بنی ہوئی ہیں ان کی۔ اسی طرح اور مخلوقات بھی، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زمین کے اندر کیا کچھ پوشیدہ ہے۔ سازا جی یہاں پہ ایک چیز ہو رہی تھی کہ جیسے شیطان بھی پہلے جو تھا اتنا عبادت گزار تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے ایسے نافرمانی کی اور اس طرح کا ہوا۔ پھر دجال کا بتا رہے ہیں کہ پہلے یہودی تھا اور پھر وہ یہودی ہی ہوگا، یہودی ہے، اسی لیے یہودیوں کو دجال کی آمد کا بہت انتظار ہے۔ اور اس میں ایک نشانی یہ لوگ بتاتے ہیں کہ مسجد میں دیکھو، کسی نے بتایا تھا مجھے، آئی ڈونٹ نو کتنی سچ بات ہے، کہ دیکھو جب فجر کی، یہ لوگ ابھی بھی جاسوسی میں ہیں کہ فجر کی ٹائم پہ مسلمانوں کی مسجدوں میں کتنا رش ہوتا ہے، جب یہ رش بڑھ جائے گا زیادہ سے زیادہ مسلمان مسجدوں میں ہوا کریں گے فجر میں، تو اس کی نشانی ہے کہ پھر دجال آئے گا۔ یہ کسی ان کی کہاوتوں میں ہوگا، جی ان کی کہاوتوں میں۔ یہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ برمیوڈا آئیلینڈ میں خود وہاں 1.5 سال رہی ہوں اس ایریے میں، تو اس کا جو اینگل بنتا ہے ٹرائی اینگل، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک برمیوڈا کے جو اپنا جو جزیرہ ہے اس کی طرف ایک ٹرینیڈاڈ، اور دوسرا ایک اینگل جو ہے وہ نیو یارک کے ساتھ لگتا ہے۔ تو اس کا جو بیچ کا ایریا ہے وہاں پہ کوئی گریوٹی زیادہ ہے یا کیا کہ وہاں پہ ہر چیز سنک ہو جاتی ہے اور ہر چیز ڈوب جاتی ہے، تو جو چیز بھی کسی کو بھی ایسی لگتی ہے تو وہ برمیوڈا کو بنا لیتے ہیں کہ بس وہاں پہ ہی سارا کچھ ہے، جادو ہے تو وہ بھی، اور اب یہ دجال ہے تو وہ بھی، ہر چیز کا انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا کہ کیونکہ آسمان سے بھی وہ گریوٹی کا کوئی کبھی ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ جب ویوز ایسی ہوتی ہیں تو جو جہاز بھی وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اٹریکٹ ہو کے سمندر میں وہ ڈوب جاتے ہیں۔ دجال کے خروج کا وقت اور مقام
دجال کے خروج سے کچھ سال پہلے کے حالات کے بارے میں آتا ہے کہ دھوکہ عام ہو جائے گا. مسند احمد کی روایت ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خروج دجال سے پہلے کچھ سال دھوکے والے ہوں گے, جن میں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا, امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا, اور اس میں روابضہ قسم کے لوگ بڑھ چڑھ کر بولیں گے. کسی نے پوچھا روابضہ کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا فاسق آدمی عام لوگوں کے امور میں دخل اندازی کرنے لگے گا, یعنی خود اس کا اپنا کوئی کردار نہیں لیکن دوسروں پہ تبصرے شروع کر دے گا. پھر ایک اور علامت یہ بتائے گی کہ آسمان اور زمین بارش اور نباتات روک لیں گے. آسمان, بارش اور زمین, نباتات. اسما بنت یزید انصاریہ روایت کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ میرے پاس تشریف فرما تھے, تو دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کے خروج سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے, پہلے سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا, یعنی جتنی ہر سال پڑتی ہے اس میں سے 1/3 نہیں اترے گی, اور زمین اپنی 1/3 نباتات روک لے گی. اس سے اگلے سال آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا, 2/3, اور زمین اپنی 2/3 نباتات روک لے گی, اگائے گی نہیں کچھ. اس سے اگلے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک دے گا, اور زمین اپنی مکمل نباتات روک لے گی, یہاں تک کہ ہر ڈاڑھ والا اور کھر والا جانور ہلاک ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ نہ کوئی کھانے کی چیز, نہ پینے کی چیز, نہ پانی ہوگا پینے کو, اور نہ ہی زمین سے نباتات ایسی اگی ہوگی کہ جو کھا کے وہ پیٹ بھر لیں. دجال کے خروج کے قریبی دنوں میں ایمان اور نفاق کے 2 خیمے ہوں گے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور بہت کثرت سے ان کا تذکرہ کیا, یہاں تک کہ فتنۃ الاحلاس کا ذکر کیا. تو ایک شخص کہنے لگا, یا رسول اللہ, فتنۃ الاحلاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھاگم بھاگ اور غارت گری. پھر وسعت و فراخی کا فتنہ آئے گا, جس کا ظہور میرے اہل بیت کے ایک شخص کے پاؤں تلے ہوگا. اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے, حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا. بلا شبہ میرے ولی اور دوست تو وہی ہیں جو متقی ہیں. پھر لوگ ایک آدمی پر صلح کر لیں گے, جیسا کہ سرین ایک پسلی کے اوپر, یعنی نامعقول اور نااہل شخص, یعنی جس طرح انسان کی ہپس وغیرہ جو ہیں یہ اس کی پسلی پہ نہیں ٹک سکتی, تو اسی طرح اوپر جو لایا جائے گا تو وہ اس قابل نہیں ہوگا. پھر گھٹا ٹوپ اندھیرے کا ایک فتنہ اٹھے گا, اس امت میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اسے اس کا ایک تمانچہ ضرور پڑے گا. جب لوگ کہیں گے فتنہ ختم ہو گیا تو وہ اور بڑھ جائے گا. اس میں آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا, شام ہوگی تو کافر ہو چکا ہوگا. یہاں تک کہ لوگ 2 خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے, ایک ایمان کا خیمہ جس میں نفاق نہیں ہوگا, اور دوسرا نفاق کا خیمہ جس میں ایمان نہیں ہوگا. بس اگر تم اس وقت ہوئے تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرنا. یعنی جب لوگوں کے اندر یہ بہت بڑی تقسیم نظر آ جائے گی تو پھر دجال نکلا ہی کہ نکلا. دجال کے خروج سے پہلے لوگوں میں آپس کی بغض اور عداوت مزید بڑھ جائے گی. حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ دجال تب خروج کرے گا جب لوگوں میں بغض ہوگا, دین کو ہلکا خیال کریں گے, اور جب عداوت والوں کے درمیان مزید خرابی پیدا ہو جائے گی. تو دجال ہر گھاٹ پر وارد ہوگا, اس کے لیے زمین یوں لپیٹ دی جائے گی جیسے مینڈے کی کھال کو لپیٹا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یعنی ہر گھاٹ پہ وارد ہوگا, ہر جگہ پہنچ جائے گا اور لوگوں کو مشکل میں ڈالے گا. پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ رومی الاعماق یا دابق میں اتریں گے. ایک علاقے کا نام, پیچھے بھی یہ حدیث گزری ہے. ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر مدینہ روانہ ہوگا. وہ ان دنوں زمین والوں میں سے سب سے زیادہ نیک لوگ ہوں گے. جب وہ صف بندی کریں گے تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان خلل اندازی نہ کرو. جنہوں نے ہم میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے ہم ان سے لڑیں گے. مسلمان کہیں گے نہیں, اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کہ تم ان سے لڑتے رہو. بالآخر وہ ان سے لڑائی کریں گے. بالآخر 1/3 مسلمان بھاگ جائیں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا. 1/3 قتل کر دیے جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے, اور 1/3 فتح حاصل کر لیں گے, انہیں کبھی آزمائش میں نہ ڈالا جائے گا. پس وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. جس وقت وہ آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے, ان کی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوں گی. تو اچانک شیطان چیخ کر کہے گا, مسیح دجال یقیناً تمہارے اہل و عیال تک پہنچ چکا ہے. تو وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوں گے, لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی. جب وہ شام پہنچیں گے تو اس وقت دجال نکلے گا, اسی دوران کہ وہ جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے.
اور صفوں کو سیدھا کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے. سنن نبی داؤد میں معاذ بن جبل کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بے آبادی ہوگی اور مدینہ کی بے آبادی کے نتیجے میں بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگا اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال آئے گا. پھر آپ نے معاذ بن جبل کی ران یا کندھے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا بے شک ایسا ہونا اسی طرح سچ اور حق ہے جیسا کہ تمہارا یہاں ہونا اور یہاں بیٹھے رہنا حق ہے. تو بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال کو کوئی غصہ دلا دے گا تو وہ نکل آئے گا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے دجال غصے میں آئے گا اور اس غصے کے بعد خروج کرے گا جو اس کو دلایا جائے گا. پھر یہ بھی بتایا گیا خراسان سے نکلے گا. سنن ترمذی کی روایت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے، یعنی فلیٹ فیسز، اور وہاں سے نکل کر دجال خراسان اور اصفہان سے نکلے گا. پھر وہ خوز اور کرمان میں پڑاؤ کرے گا، اور یہ سارے شہر اس وقت ایران میں ہیں. اور پھر کوسا نامی بستی میں بھی پڑاؤ کرے گا. مہاویل اور سویرا نامی جگہوں کے درمیان، یہ مہاویل سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ آج تل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ٹیلے یا تل جبل ابراہیم کے نام سے مشہور ہے. پھر عراق اور شام کے درمیان ایک راستہ جسے خلا کہا جاتا ہے وہاں نمودار ہوگا اور اردن میں داخل ہوگا، اور عقبۃ افیق میں اس کی تباہی کا آغاز ہوگا. بہرحال یہ ایک جگہ سے نکلے گا، پھر وہاں سے نکل کر ہر جگہ گھومنا پھرنا شروع کر دے گا. پھر دجال کی سواری کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب دین میں سستی اور علم کو پیچھے کر دیا جائے گا، یعنی انسان دین سیکھنے میں لیزی ہو جائیں گے. وہ 40 راتوں میں ساری زمین پھر جائے گا، جس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے ہی ایام کی طرح ہوں گے. اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سواری کرے گا، جس کے دونوں کانوں کے درمیان چوڑائی 40 گز کے برابر ہوگی. لگتا ہے کوئی بہت بڑا جہاز ہے، اللہ عالم یہ اس سے بھی زیادہ کوئی اور چیز ہو، آگے ہمیں نہیں پتا کہ جب تک دجال نکلے اپنی ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر چکی ہو. یہ تو سمبولک فارم میں گدھے کا لفظ استعمال ہوا ہے. جس سواری پہ وہ بیٹھا ہوگا وہ آگے سے 40 گز چوڑی ہوگی. سوچیے جو 40 گز چوڑی ہوگی پھر وہ کتنی بلا کی سواری ہوگی، اور کیسے لے کے اڑے گا اور پھر کہاں سے کہاں پہنچے گا اور لوگوں کو ستاتا چلا جائے گا. دجال کے 40 دن ہوں گے. نواس بن سمان کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن، اور ایک دن سال کے برابر، ایک دن مہینے کے برابر، ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 1 سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا، یعنی نماز اپنے وقت پر ہی پڑھنا. انشاءاللہ کل بھی ہم دجالی کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا تذکرہ کرتے رہیں گھروں میں تاکہ سب لوگ محتاط زندگی بسر کریں، تقویٰ والی زندگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.